مسلم سے جس کا چورن مرزا جی صبح شام بیچتے ہیں سننا ذرا بات کو. اس کو بلوایا گیا, اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ او بھائی کیا سوال ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ توحید پوچھی جا رہی ہے اس سے. توحید میں پہلے ہی سوال کیا ہو رہا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں اس سے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا عرش پر. اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کی پلیٹ فارم سے حضرت مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی سرکوبی کے لیے وہ بھیجا. اس کے بعد جب بھی کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے اس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ افراد مہیا کر دیتا ہے. اب بھی یہ جو فتنہ کھڑا ہوا ہے منکرین حدیث کا, تو اس کی سرکوبی کے بھی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ کو الحمدللہ وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان کو. تو سب بھائی جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے سامنے حال میں تشریف لے آئیں. ابھی انشاءاللہ حضرت مولانا شیخ محمد سیف اللہ محمدی کا بیان شروع ہونے والا ہے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھایا ہے. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کے لیے سبقت کی, وہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار اہل و عیال کو چھوڑا, وہ لوگ کہ جنہوں نے ان گھر بار چھوڑنے والوں کی مدد کی, اور وہ لوگ کہ جو ان سب کے بعد مسلمان ہوئے مگر ان کی صحیح طریقے سے پیروی کی. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے. اب پہلے تو اس میں عقیدے کی بات سمجھیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا, یہ اللہ نے ہمیں بتایا, ہم اس پہ ایمان لے کر آئے ہیں. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. ایسا ہی ہے بھئی, ہمیں تو نہیں پتا تھا. یہ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل کی تو اس میں اس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. تو یہ ہمارے عقیدے کے اندر بات شامل ہو گئی کہ یہ جو حضرات ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے, یہ سب حضرات کامیاب ہو گئے, یہ سب حضرات جنتی ہو گئے. اب یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے والسابقون الاولون کہہ کر توجہ دلائی. اب اس کا پس منظر سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت میں
آپ نہ تو کسی ایک بستی کے لیے بحیثیت نبی بھیجے گئے تھے کہ جس میں کوئی 40 50 100 گھر ہوں انہیں اسلام کی طرف دعوت دینی ہو، بلکہ آپ پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جہاں تک انسانی آبادی اس وقت موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس وقت تک وہاں پہنچنا ضروری تھی۔ پھر جیسے جیسے انسانی آبادی بڑھتی چلی جائے گی آپ کی نبوت بھی ان تک پہنچتی چلی جائے گی، اس لیے کہ آپ آخری نبی کی بھی حیثیت سے آئے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ جب آپ نے یہ نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت دنیا کے 5 بڑے بڑے مذاہب موجود تھے۔ یہودی موجود تھے، عیسائی موجود تھے، مجوسی موجود تھے، بت پرست مشرکین موجود تھے اور ملحدین موجود تھے۔ الحاد بھی ایک مذہب ہے، انشاءاللہ اگر تھوڑا وقت ملا تو آخر میں اس کا ذکر کروں گا۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ 5 بڑے بڑے مذاہب کی موجودگی میں ان میں سے بعض کی جو کتابیں ان کی اتری ہوئی تھیں، ان کے اکابرین تھے، ان کے علماء و مشائخ تھے۔ اب ان کے درمیان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو ان 5 مذاہب کا سامنا ہے، پھر اس کے بعد پارلیمانی نظام تھا، قبائلی نظام تھا، بادشاہت تھی، تو 3 بڑے بڑے حکومتی نظام دنیا کے اندر چل رہے تھے۔ آپ ان نظاموں سے بھی ٹکر لینے والے تھے، ان سے الگ آپ کا سامنا تھا۔ پھر کالے تھے، گورے تھے، لمبے تھے، چھوٹے تھے، موٹے تھے اور پتلے تھے، امیر تھے اور غریب تھے، عربی تھے اور اجمی تھے، افریقی تھے اور روسی تھے، دنیا بھر کے لوگ تھے، دنیا بھر کی اقوام تھیں، مختلف زبانیں تھیں، مختلف رنگ و نسل تھیں، مختلف نفسیات تھیں کہ جن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پہنچانی تھی ان لوگوں نے قبول کرنی تھی اور نجات پانی تھی۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ چیلنج سننے میں بھی چند جملوں میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے امیجنیشن میں اپنی لے کر آئیں تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے جس کو کرنا آسان نہیں ہے۔ الگ الگ مذاہب، ان کے الگ الگ نظریات، ان کے الگ الگ فرقے، خدائی کا تصور علیحدہ، رسالت کا تصور علیحدہ، الہامی کتابوں کا تصور علیحدہ، تشریحات کا تصور علیحدہ، عبادتوں کا تصور علیحدہ، معیشت معاشرت کا تصور علیحدہ، قوم ذات برادری کا تصور علیحدہ۔ آسان نہیں ہے۔ آپ نے جب دعوت دینی ہے، شروع میں اکیلے آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ سمجھیں۔ ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ جی عرب کی سرزمین پر ایک امی شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے باپ دادا سردار ضرور تھے مگر آکیوپیشن کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، پس منظر یعنی معاشی پس منظر کے اعتبار سے وہ سارے، کوئی ان میں لکڑہارا ہے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی اناج کا کام کرتا ہے، کوئی کپڑے کا کام کرتا ہے، مطلب وہ کوئی ایسے سیٹھ لوگ بھی نہیں ہے جو دنیا کے اندر سونے چاندی کے ذخیرے رکھنے والے بادشاہ ہیں، ایسے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس بات کو سمجھیں کہ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ان کی نبوتیں بھی ختم ہو گئی ہیں، جتنی کتابیں اتری وہ کتابیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں، ان پر عمل کرنے والا اب گمراہ ہوگا۔ اگر میرے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا، میرے اوپر اتری ہوئی وحی کی تصدیق نہیں کی، میرے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزاری، وہ شخص مر گیا اس حالت میں تو جہنم میں جائے گا۔ آپ تسلیم کریں گے؟ نہیں۔ یا ابھی آپ عقیدت میں گردن ہلا دیں گے، لیکن اگر اس وقت موجود ہوتے تو آپ نہیں کرتے۔ پہلی دفعہ کی دعوت میں آپ قبول نہیں کرتے، آپ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے رہے وہ غلط تھا، یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف آنے والے انبیاء کی تعلیمات منسوخ، مطلب اب ان کی بات پہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہم پر جو اتری ہوئی کتاب میں جس پہ زمانہ دنیا نے عمل کیا اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
یہ جو اتنے موٹے موٹے ان کی تشریحات کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں، اب ان کو دریا برد کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اور چھوڑیں ان کو، بادشاہ جنہوں نے بزور حکومتیں حاصل کی، اپنے زور بازو پہ جنگیں لڑیں، فتوحات سے اپنی سرحدوں کو بڑھایا، وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ انہوں نے جو زور بازو و شجاعت و بہادری سے لڑ کے جو سرحدیں اپنی بڑھائیں، اور جہاں یہ نہیں ہو سکا تو ظلم سے بڑھائیں، وہاں یہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس کی رسالت و نبوت کو تسلیم کرو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے مطیع و فرمانبردار بنتے ہوئے اسے بادشاہ مان لو، اسے اپنے اوپر حکمران مان لو۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان لائے گا؟ آپ لوگ بتائیں۔ یہ اتنا آسان لگتا ہے جتنا ہم نے سوچا ہوا ہے؟ ہم تو باپ دادا کی طرف سے مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا کرم و فضل ہے۔ پھر اس سے بھی بڑا کرم و فضل یہ ہے کہ اس نے عقیدہ توحید کی معرفت دے دی، ساتھ رسالت کی معرفت دے دی، ساتھ سنت کی اہمیت سمجھا دی، ساتھ اب تک ہمیں دین پر استقامت دے رکھی ہے۔ یہ اس کا ہم پہ کرم و فضل ہے۔ لیکن سوچیں ذرا، اس وقت کو ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ پہلے ہیں انا اول المسلمین کہہ کے، یہ سب سے پہلے مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اب ایسے میں جو آدمی سب سے پہلے اسلام قبول کرے گا، دنیا میں سب سے بڑا دیوانہ کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ بے وقوف کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کی دانشت میں، ان کے دیکھنے، ان کے سوچنے میں وہ ایک انتہائی بے وقوف آدمی کہلائے گا۔ ساری دنیا ایک طرف، سب مذاہب ایک طرف، سب حکمرانیاں ایک طرف، ساری دنیا کے لوگ ایک طرف، یہ ایک طرف ہے، تو نے ان کو چھوڑا، ان کی بات کے اوپر ایمان لے کے آ رہا ہے، اس کی بات پر یقین کر رہا ہے۔ امی وہ، غریب وہ، کوئی نمایاں سرداری میں مقام نہیں، 1 انچ زمین پہ کہیں حکمرانی نہیں۔ بھائی میرے، تو اس کی بات کو تسلیم کر رہا ہے نا؟ بظاہر دیوانگی لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ اور بھائی ذرا سنیے، ذرا سمجھیے، بات کی اہمیت پر غور کریں۔ ابو بکر ایمان لے کر آ گئے۔ کون ایمان لائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، علی بن ابی طالب مسلمان ہو گئے، خدیجۃ الکبریٰ مسلمان ہو گئیں، بلال مسلمان ہو گئے، یاسر، کون؟ عمار کے والد، وہ اور ان کی بیوی مسلمان ہو گئے۔ بھائی میرے، عبداللہ بن ام مکتوم مسلمان ہو گئے، عثمان مسلمان ہو گئے، مصعب بن عمیر مسلمان ہو گئے۔ کچھ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں آپ کو۔ کل 39 افراد، صحیح سند سے ثابت ہوتا ہے کہ کل 39 افراد یہ مسلمان ہوئے۔ ان میں جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نہیں گن رہا ہوں، کیونکہ اولاد تو اپنے باپ کے ماتحت ہوتی ہے نا، جان بوجھ کے نہیں گن رہا ہوں میں۔ وہ تو جو باپ کا دین ہے وہ اولاد کا دین ہوگا، ایسے ہی ہے۔ چلو ان 4 کی گنتی شامل کریں تو ٹوٹل مسلمان کتنے ہو گئے؟ 43 افراد۔ 42 نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، مشہور روایت ہے، تمام سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھ رکھا ہے۔ 2 نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ 2 تھے اللہ کے رسول اور ابو بکر، ایسے ہی نا؟ ابھی ہم سمجھیں گے اس کو مزید۔ دیکھیں یہ افراد مسلمان ہو رہے ہیں، ابو بکر، یاسر، ان کی بیوی عبداللہ بن ام مکتوم، یہ سب مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چاند کے ٹکڑے ہوتا ہوا؟ نہیں۔ انہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ جبرائیل انسانی روپ میں آتا ہوا؟ نہیں۔ انہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے ہم کلام کرنا، معراج ہونا؟ نہیں، یہ تو سب بعد میں ہوگا نا۔ انہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ غزوہ بدر ہوتا، احد ہوتا، احزاب ہوتا اور اس میں فتح حاصل ہوتی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زمین کے خزانوں کا منہ ان پر نہیں کھلا، مال غنیمت انہوں نے نہیں حاصل کی ہے۔ سمجھنا میری بات، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں مسلمان ہو گیا، اور مزے کی بات تو یہ ہے انہوں نے آپ کی طرح ایسے بیٹھ کر اجتماعی درس نہیں سنے،
اتنے اطمینان سے کہ آپ بار بار پلٹ کے باہر نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ بیچارے تو دار ارقم میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ کر جب وہ بیٹھتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ باہر حمزہ پہرا دیتے تھے. چچا حمزہ باہر پہرا دیتے تھے کہ خدا نہ خواستہ باہر سے یہ کفار حملہ نہ کر دیں. تو بیچارے آدھے باہر دیکھ رہے ہوتے تو آدھے اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہوتے تھے. آپ تو اتنے مطمئن بیٹھے ہیں نا ابھی یہاں. اور سنیں, یہ مسلمان ہوئے, اللہ نے ان کا ذکر کیا, والسابقون الاولون, وہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی. اب اس لفظ کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کتنا اہم ہے کہ وہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی, ہماری آپ کی طرح نہیں جنہیں باپ دادا سے ملا ہے, جنہیں سوشل میڈیا پہ کلپ سن سن کے ہدایت ملی ہے. ہم تو اسے سنتے تھے, اس کو سننے سے ہماری نیتیں بدلی ہیں, ہمارے ارادے بدلے ہیں, ہمیں ہدایت ملی ہے. تمہیں اللہ کے قرآن سے ہدایت نہیں مل سکی, تمہیں سوشل میڈیا سے ہدایت مل سکی. تمہاری ہدایت بھی میڈ ان چائنا ہے, مرون منت ہے سوشل میڈیا کی. جب تک یہ چل رہا ہے تو تمہارا دین ہے, تمہارا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول سے تعلق نہیں, اس سے تعلق ہے. کتنا کمزور ایمان اور دین ہے ہمارا, آپ سمجھیں. ان بیچاروں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا غریبوں, انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی پچھلی زندگی کو جانتے تھے, آپ کی صداقت کو جانتے تھے, آپ کی امانت داری کو جانتے تھے. یہ جانتے تھے کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولا, کبھی غیر سنجیدہ بات کی, جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ بات تو طے ہے. اب یہ سب مسلمان ہو گئے. اچھا اب چلیں دوسرے اسٹیج کی طرف. اب 42 افراد چلے گئے کہاں, 41 افراد چلے گئے حبشہ, 2 رہ گئے, ابو بکر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے شیخ صاحب کو اعلان میں یہ بات کہنی پڑی, اللہ نے جزائے خیر دے, انہیں یہ بات کہنی پڑی کہ مہمان آئے میں اس کی میزبانی کے نام پر ہی رک جانا نہیں, درس سن کے جانا, کچھ سمجھ کے جانا, کچھ حاصل کر کے جانا. کہنا پڑا نا. ادھر دیکھو ذرا آپ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو, ابو ذر کو, مصعب کو یہ کہا کہ تم لوگ اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ کے, اپنی لاکھوں کروڑوں کی جائیدادوں اور کاروباروں کو چھوڑ کے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے, اپنے خاندان کو چھوڑ کے تم سب لوگ چلے جاؤ حبشہ. انہوں نے دوسری بات نہیں کی. وہ کہاں گئے؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ بات کی اہمیت کو سمجھ پا رہے ہیں؟ یہاں ہمیں دین سننے کا ٹائم نہیں ہے, وہ انہوں نے دین کے لیے اپنے گھر بار تک چھوڑ دیا. اور بھائی میرے کتنا بڑا مقام ہے, موازنہ کر کے دیکھو ذرا اپنا اور ان کا. اور پھر یہ اس درجے کی ہی بات نہیں ہے, اسے اور ذرا گہرائی سے دیکھو تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ آپ کو کل صبح چائنا جانا ہے, آپ سر کھجائیں گے, یار بات یہ ہے میں کمیونیکیشن کیسے کروں گا وہاں پہ, مجھے تو زبان ہی نہیں آتی, مجھے ان کی زبان نہیں آتی, مجھے ان کا طور طریقہ نہیں. ظاہر ہے زبان اور کا فرق ہی نہیں ہوتا, پھر تہذیب کا فرق ہوتا ہے, پھر آداب کا فرق ہوتا ہے, رسومات کا فرق ہوتا ہے, زندگی گزارنے کے سلیقے طریقے کا فرق ہوتا ہے. میں ان میں کیسے رہ پاؤں گا؟ ایک بات ہے نا, یا تو مجھے اس کی ٹریننگ دی جائے, پہلے مجھے چائنیز سکھائے جائے, ان کے رسوم و رواج سکھائے جائیں. ایسے ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں حبشہ جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ نہ وہ ان کی زبان جانتے ہیں, نہ یہ ان کی زبان جانتے ہیں, نہ یہ ان کے طور طریقے پہ عامل ہیں, نہ وہ ان کے طور طریقے پہ عامل ہیں. بس صرف اتنا ہوا ہے نجاشی مسلمان ہو گیا, وہ سپورٹ کرے گا, وہاں جاؤ, وہیں رہو, وہیں دعوت کا کام کرو. بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, جو جوانیاں لگا کے, جو بزنس کھڑا کیا تھا, جو جائیدادیں بنائی تھیں, جو شادیاں کر کے آل اولاد بنائی تھی, آج معاشرے میں ایک شناخت بن گئے تھے, لیکن اپنی اصل شناخت کو چھوڑ کر اپنی پوری زندگی ختم کر کے اللہ کے دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دفعہ کہہ دینے سے سارے کہاں چلے گئے. اب اس کو تیسرے طریقے سے بھی دیکھیں. چلو جی اب بھی یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا ہے.
جب یہ یہاں سے چلے تو یہ کوئی سواریوں پہ نہیں گئے جیسے ہم نے سوچا کوئی ٹرین ان کا انتظار کر رہی تھی، جیسے پارٹیشن کے وقت میں ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ کوئی ٹرینیں ہوں گی کہ جس کے اوپر سوار ہو جاؤ اور پہنچ جاؤ، وہ رستے میں جو کچھ ہوا وہ ابھی بحث نہیں ہے. یہ تو بیچارے اس طریقے سے انہوں نے ہجرت کی کہ جزیرہ عرب میں تمام لوگ واقف ہو چکے تھے کہ یہ سب حضرات صابی ہو گئے. بھائی اس دور میں جو بھی ان کے باپ دادا کے دین کے خلاف چلا جاتا تھا اس کو صابی بولتے تھے، جیسے آج وہابی بولتے ہیں، اور اگر کوئی مرزا صاحب کے خلاف چلے جائے تو اسے ناسبی بولتے ہیں. ایسی ہے نا. تو ذرا سمجھے گا میری بات کو کہ باقاعدہ وہ لوگ وہ کوئی گھوڑوں کے اوپر شاہانہ اور اعلانن حبشہ نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ چھپتے چھپاتے انہوں نے ہجرت کر کے وہ وہاں پہنچے، جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ رستے میں کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تھے، کسی کو بتا نہیں سکتے تھے، اپنی پہچان نہیں کرا سکتے تھے، اپنے آپ کو دکھا نہیں سکتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا رستے میں ان کے کھانے ختم ہو گئے. بھوک پیاس کے نتیجے میں کوئی اور نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ شہید ہو گئی، کوئی اور نہیں، عثمان کی بیوی شہید ہوئی ہیں. ہم آپ نے مذاق سمجھ رکھا ہے، اتنی معمولی سی بات سمجھ رکھی ہے ہم نے. ان کی عثمان کی بیوی شہید، گھر بار وہ چلا گیا، جائیدادیں وہ چلی گئیں، بیوی کو لے کے نکلے رستے میں بیوی بھی چلی گئی، بیچارہ دنیا میں اکیلا رہ گیا، سب بے حال، سب خالی، سب کچھ بھی نہیں. آج ہمارا والا بیٹھ کر کہہ رہا ہے ان کی حکومتی پالیسی صحیح نہیں تھی، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو نوازا، بے غیرتوں، بے شرموں، بے حیاؤں، ان کے رشتہ دار مرے اس دین کے لیے. تمہیں تو اللہ یعنی اللہ کے دین کے لیے کبھی سوئی نہیں چبھی، اس کا تو سب کچھ چلا گیا. مذاق سمجھ رکھا ہے ہم نے. آپ اندازہ کریں یہ حضرات ہجرت کر کے پہنچتے ہیں مدینہ. اچھا ایک ہوتا ہے انسان کا ذاتی تشخص، ایگو کی بڑی اہمیت ہے. ایگو کی اہمیت کا اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو دیکھیں کہ ہزاروں جھوٹ اور دھوکے بازیاں ہم نے مرزا صاحب کی ثابت کر دی. حرام ہے کسی ایک کے اوپر کہہ دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. یہ ہوتا ہے ایگو. اور نہیں اگر ہم نے غلط کہا تو آپ ہمیں غلط ثابت کرو، یہی ہوتا ہے نا طریقہ. نہیں تو یہ ایگو ہے. کیا آپ اپنے ایگو کے خلاف کسی چیز کو، اپنے انا ذاتی انا کے خلاف کسی چیز کو برداشت کر پاتے؟ نہیں. سنیں ذرا بات کو. ادھر کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگ پہنچے ہجرت کر کے وہاں. مصعب بن عمیر جو پہلے جا چکے ہیں بیعت عقبہ کے دن مدینہ ہجرت، انہوں نے وہاں دعوت کا کام کر کے وہاں پہ 2 قبائل مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان 2 قبائل نے آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہم مکمل طور پہ پروٹیکشن دیں گے. ان کو کہیں کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ہمارا کھانا ان کا، ہمارا رہنا ان کا، ہماری زندگیاں ان کی. اب وہ نہیں، ہم ان کی جان کی حفاظت کریں گے. ان کو بولیں کہ وہ یہاں ہیں. اب دیکھیں یہ لوگ وہاں پہنچے، انہوں نے اپنی وہاں جھوپڑیاں ڈالی، انہوں نے وہاں پہ اپنی کچھ ریڑیاں، کچھ ٹھیے ابھی لگانا شروع کیے تھے. کچھ لوگوں سے بود و باش شروع ہوئی تھی، کچھ تعارف سٹارٹ ہوا تھا کہ پیغام پہنچا سب کچھ چھوڑو اور مدینہ آ جاؤ. ایگو بڑا اہمیت رکھتا ہے. آدمی بولے کیا میں پاگل دکھتا ہوں؟ پہلے آپ کے کہنے پر ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں گئے، سب کچھ اپنا برباد کرا. اب کچھ تھوڑی سی ترتیب بنی تھی، آپ کہہ رہے ہو وہ چھوڑ چھاڑ کے وہاں چلے جاؤ. ہماری زندگی ہے، ہم انسان ہیں، کوئی کٹ پتلی ہیں کہ جو آپ کہتے رہیں گے ہم کرتے رہیں گے. ایسا ہی ہوتا، ایسا ہوتا نا، لیکن نہیں ہوا. سمعنا واطعنا. اللہ کے رسول نے کہا ہم نے سنا، کہا اللہ کے رسول نے لہٰذا ہم نے مانا. فوراً سب کچھ اٹھایا، دوبارہ سے صفر پہ آ گئے، دوبارہ سے وہی تکلیف اٹھائیں، دوبارہ سے وہی پریشانیاں اٹھائیں، اور پہنچے کہاں؟ مدینہ. یہ ہیں وہ لوگ جن کا ذکر کیا اللہ نے دوسرے حصے میں والمہاجرین. یہ مختصراً بتا رہا ہوں میں آپ کو، داستان تو بہت طویل ہے. سوشل میڈیا چھوڑ کے اصل کتابیں اٹھائیں تو پتہ لگے نا. پھر والانصار، اب تیسرا طبقہ جو اس آیت میں ذکر ہوتا ہے والانصار. سنیں ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزبانی 3 دن ہے، اس کے بعد مہمان کا ٹھہرنا میزبان کے لیے صدقے کا اجر رکھتا ہے.
یعنی کہ ہم کسی کے گھر پہ جا کے مسلط ہو جائیں نا ہماری مہمان نوازی کرو، تو مہمان نوازی کتنے دن ہے؟ 3 دن. اس کے بعد اگر اس پر مسلط رہیں گے نا، بھلے رہیں، اور اگر وہ اس کی رضامندی ہے تو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی میزبانی کے نتیجے میں صدقے کا اجر دے گا کہ اس کو کھلا رہا ہے تو تیرے لیے صدقے کا اجر. ایسے اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. انصار یعنی مددگار. ایک انصار وہ تھے کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ یسوع مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے جب آخری وقت آیا اور ان کے وارنٹ جاری ہو گئے سلیب پر لٹکانے کے لیے، اور ان کو سپاہی ڈھونڈتے پھر رہے تھے. انہیں تو نہیں پتا نا آگے کیا ہونے والا ہے. انہیں تو ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے میرے بھائی یحییٰ کے ساتھ ہوا ایسے اب میرے ساتھ ہوگا، مجھے بھی لے جائیں گے، مجھے بھی سلیب پر لٹکا دیں گے، میری بھی گردن کاٹ کے بیچ چوراہے پہ لٹکا دیں گے، نعوذ باللہ. انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا. من انصاری اللہ، کون اللہ کے دین کے لیے انصار کا رول پلے کرے گا؟ کون اللہ کے دین کا مددگار بنے گا؟ کہ میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو اب میری زندگی کا پتہ نہیں ہے، میرے بعد اس دین کی نشر و اشاعت اور اس دین کے لیے اپنی جانوں اپنے مالوں کو اب کون پیش کرے گا؟ من انصاری اللہ. قال الحواریون نحن انصار اللہ. وہ ان کے ساتھی کہنے لگے ہم اللہ کے دین کے مددگار بنیں گے، ہم ہیں. صحیح. اب آپ انجیل اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. متی کی انجیل پڑھنے سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص وہ جاتا ہے یعنی دروغہ کے پاس، اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ یسوع مسیح اس وقت کہاں ہیں تو کیا انعام دو گے؟ بھائی یہ کون ہے؟ صحابی عیسیٰ. یہ کون ہے؟ صحابی عیسیٰ. کہ اگر میں جو ہے وہ تمہیں بتا دوں کہ یسوع مسیح کہاں پر ہیں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ اس نے جواب کے اندر کہا جتنا تیرا وزن ہے نا، تیرے وزن پر تول کے تجھے سونا انعام میں دیں گے، بتا کہاں ہے. اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے پیچھے فوج لے کر آؤ، سپاہیوں کو لے کر آؤ. میں جس گھر میں داخل ہوں اس گھر کے اندر تو، یعنی دروغہ کو کہا، خاموشی سے اندر آنا. جس کو جا کے میں ماتھے پہ بوسہ دوں نا وہ یسوع مسیح ہوں گے. سمجھے بات کو یا نہیں؟ یہ ہمیں انجیل بتاتی ہے. اور پھر انجیل وہیں سے ہمیں یہ بتاتی ہے، وہ لوگ اس کے پیچھے گئے، وہ اندر داخل ہوا، اس نے جا کے ماتھے پہ بوسہ دیا، انہوں نے جا کے گرفتار کیا، گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آئے، سلیب سے باندھا اور لے جا کے مصلوب کر دیا، جو عیسائی روایت ہے. تو پتہ کیا لگا؟ یسوع مسیح کو بقول عیسائیوں کے جو مصلوب کیا گیا اس میں کوئی اور شامل نہیں، ان کا اپنا صحابی شامل تھا. ایسی ہی. اور ادھر دیکھنا، یہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، یہ ہجرتیں ہو رہی ہیں. ان ہجرتوں میں سب سے پہلے یعنی سب سے آخری ہجرت یہ اپنے تمام ساتھیوں، یعنی دنیا کا سب سے بہترین قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے قائدین کیا کرتے ہیں؟ وہ یعنی لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں، خود پیچھے رہتے ہیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا؟ لوگوں کو باحفاظت پہلے نکلوا دیا، سارا خطرہ اپنے اوپر مول لے لیا. ادھر جو ہے دارالندوہ میں سازش تیار ہو گئی، باقی تو سب نکل گئے، یہ رہ گیا ہے گھر میں سو رہا ہے. گھیر کے اس کو ماریں گے، گھیر کے اس کو قتل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. یہ پورا پلان بن رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ تو اکیلے ہیں، بس ایک ابو بکر ہیں ساتھ. اب ہجرت کا اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابو بکر ان کے ساتھ نکلے. رستے میں ابو بکر کو شک ہوا. ادھر سننا، یہ بڑی حیران کن، ایک بڑی یعنی متعجب کر دینے والی بات ہے کہ رستے میں ابو بکر کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. سامنے اوپر غار سور نظر آ رہی ہے، پہاڑ نظر آ رہا ہے، وہ غار نظر آ رہی ہے. تو ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول مجھے شک ہے کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور ہم دو ہی ہیں، وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں، ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی ہوں گے، مجھے آپ کا خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے. تو کیا ہم ایسا نہیں کہ رات کو یہاں پڑاؤ کر لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے. اب جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا یہ یہاں تک موازنہ کرو، وہاں مسیح کے صحابی کا اور یا محمد کے صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم، موازنہ کریں ذرا کہ یہاں تک بات ہونے کے بعد اب جیسے ہی دیکھا ابو بکر نے تو وہ پتھریلا پہاڑ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں تو نتیجے میں آپ کے پیروں میں تکلیف ہو جائے گی، آپ کو درد ہوگا. ابو بکر نے آپ کو اٹھایا کندھوں پہ،
ابو بکر نے آپ کو اٹھایا کندھوں پہ اور خود اپنے کندھوں پہ اپنے زور پہ لے کر پہاڑ پر ابو بکر چڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھی تکلیف ہونے نہیں دیتا ہے. یہ ہجرت کا آخری مرحلہ ہے. اور آپ دیکھیں پھر وہی ابو بکر اندر جا کے دیکھتا ہے تو اس کو چاروں طرف سوراخ نظر آ رہے ہیں. اب ڈر اس بات کا ہے کہ سوراخ ہیں, ان میں سے کوئی زہریلے حشرات نہ نکل آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں. وہ ابو بکر جس کے تن پر بس ایک کپڑا رہ گیا, اب سب کچھ تو چھوڑ کے آیا پیچھے وہ اس ہجرت کی وجہ سے, اس نے وہی دامن اپنا پھاڑا, وہی کپڑے اپنے پھاڑے, اس کے چیتھڑے کرے اور ان سوراخوں کو بھرنا شروع کر دیا. آخر میں ایک سوراخ رہ گیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ ابو بکر کی ران پہ سر رکھ کر لیٹ گئے, اب ہل نہیں سکتے اپنی جگہ سے, تو اس پہ پیر رکھ دیا. انصاف کریں, انصاف کریں, تم اور میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا اس دین میں یار, ہمیں بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں آئی. ادھر ان لوگوں کو دیکھو تو صحیح, ذرا دیکھو ان کے کرداروں کو. اور پھر آپ دیکھیں مزے کی بات, یہ سارے پہنچے کدھر, مدینہ. اچھا اب دیکھیں جب ہم انصار کا دیکھتے ہیں, انصار یہ حصے پہ آئے, انصار کا کتنی معمولی سی بات لگتی ہے بھائی, انہوں نے ان کی مدد کی, انہوں نے ان کی مدد کی. لیکن اس کے پس منظر کو دیکھیں, یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. حرب فجار کے بارے میں پڑھیں تاریخی اعتبار سے. یہ حرب فجار جو ہوئی تھی, اس کے اندر عرب قبائل آپس میں لڑے. وہ جو عرب قبائل, یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے, یہ عرب قبائل جو آپس میں لڑے تو باقاعدہ مدینہ بعض قبائل کا حریف تھا اور مکہ بعض قبائل کا. تو یہ دونوں ایک دوسرے یعنی کہ حلیف تھے, حلیف وہ دوسروں کا, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف تھے. تو جب مکے والوں کا ان پر زور چلتا تھا, مکے والے چونکہ جنگجو تھے, ان پر حملہ آور ہوتے تھے, یہ زرعی پیشہ لوگ تھے, ہاری کسان ٹائپ کے لوگ تھے, جب بھی ان کا زور چلتا تھا ان پہ حملہ کرتے تھے, بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچا کے انہیں چلے جاتے تھے. کوئی ان میں عبد المطلب کا بھائی تھا, کوئی ان میں امیہ کا بیٹا تھا, کوئی ان میں عتبہ کا چچا تھا, کوئی ان میں خود ربیہ تھا, کوئی ان میں عمرو بن ہشام تھا. سمجھیں آج یہ دو ٹکڑے ہو چکے ہیں, ایک حصہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہے, دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ چکا ہے. گھر والوں نے اپنے ہی گھر والوں کو گھر سے نکال دیا ہے, اور شہر والوں نے اپنے ہی بھائیوں کو اپنے شہر سے بے دخل کر دیا ہے. یہ بے یارو مددگار ہیں, مکے کی آدھی طاقت ٹوٹ چکی ہے. بہترین موقع ہے آج بدلہ لیا جائے ان لوگوں سے جو ہمارے باپ دادا مارے گئے, جو ہمارے معصوم بچے مارے گئے, جو ہماری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں, جو ہمارے زمینوں کو جلایا گیا, ہمارے کھیت کلیانوں کو نقصان پہنچایا گیا. آج موقع ہے کہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. بلاؤ ان کو اس نام پہ کہ مدد کریں گے, اور جیسے ہی اندر داخل ہو تو وہ کرو جو حسین کے خاندان کے ساتھ کوفے والوں نے کیا تھا. بھائی میرے ایسا ہی ہے, کوئی مفروضے کی بات تو نہیں ہے نا. بتایا نا تاریخ نے کہ ایسا بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ بلایا کیا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں, اور کیا کیا گیا تھا. سمجھیں بات کوئی نہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ سب حضرات جانے والے جاتے ہیں, وہ ان کو مدد دیتے ہیں, اور مدد کس قسم کی دیتے ہیں آپ سمجھیں. عبد الرحمن ابن عوف کو لے کے ان کا انصاری بھائی جو ہے نا وہ لے کے جاتا ہے ہاتھ پکڑے پکڑے اپنے گھر کی طرف, اور دیکھ کے کہتا ہے, دکھا کے کہتا ہے یہ دیکھ یہ 2 منزلہ میرا گھر بنا ہوا ہے, یہ نیچے والا اس طرح ہے, اوپر والا اس طرح, تجھے کون سا پسند ہے. یہاں ہم اگر کرائے پہ بھی کسی کو مکان دیتے ہیں نا تو بھاری ایڈوانس لیتے ہیں, جو ایفیڈیوٹ بنواتے ہیں اس پہ لکھتے ہیں ذرا بر بھی نقصان پہنچا نا سارا تمہارا ایڈوانس ضبط کر لیں گے. یہ سب کچھ باتیں ہوتی ہیں نہیں, حالانکہ وہ بھی تو ہمارا مسلمان بھائی ہے نا. نہیں سمجھے کچھ بات کو. ادھر دیکھو آپ, صرف شناخت کیا ہے کہ یہ کون ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے, ان کے کہنے پہ ہجرت کر کے آیا ہے. اور ہم کون لوگ ہیں, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اللہ نے ہم پر ان کی مدد کرنا لازم کیا ہے. لے کر آئے, یہ دیکھ لے دونوں میں سے کون سا پسند ہے. انہوں نے اوپر والا پسند کر لیا, ٹھیک ہے تو لے لے. اپنی 2 بیویاں تھیں ان کے, باہر بلایا ان کو, یہ میری 2 بیویاں ہیں, ان دے. اس کو پردے کا حکم تو اترا نہیں تھا.
ان کو دونوں کو غور سے دیکھ لے, جو تجھے پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, تو نکاح کر لے. ارے بھائی جان آپ ذرا کردار تو دیکھو, آپ ان کا مقام تو دیکھو یار. ان لوگوں نے باقاعدہ اپنے ان پسماندہ, برے حال اور لاچار بھائیوں کی مدد کی, اور ایسی مدد کی کہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا. ایسا ہوا یا نہیں؟ جس کی زندہ مثال یہ ہے کہ عثمان بالکل صفر مدینہ میں آئے اور دوبارہ سے اتنے طاقتور ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں پہلا فلاحی کام کیا تو یہ کیا کہ پانی فری کروایا. جو یہود پیسے لے کے بیچتے تھے اس کو فری کروانے کے لیے آپ نے یہودیوں سے کہا یہ اپنے کنویں ہمیں بیچتے ہو؟ کہ جی بیچیں گے, کیونکہ انہوں نے تو نکل کے جانا تھا. اب ان کا یہاں کچھ بھی نہیں تھا. کتنے کے انہوں نے بہت بھاری قیمت مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور اپنا ایجنڈا سامنے رکھا کہ میں پانی کو سب کے لیے اب فری کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے کنویں خریدنے پڑیں گے, تم لوگ اس میں پیسے ملاؤ. اللہ رب العزت نے تم میں سے ہر شخص کے لیے اس کے بدلے جنت کو رکھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بیچارے مطلب ابھی تو کچھ کھانے کمانے جیسے ہوئے ہیں, ابھی اللہ کے رسول کے کہنے پہ سب کچھ نکال کے دے دیں گے اور دوبارہ صفر پہ آ جائیں گے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو خریدتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بیٹھ جا. تو بیٹھ جا, کیوں بیٹھ جا؟ نہیں سمجھے بات کو. ہمارا والا اگر کوئی آگے بڑھ کے دیتا ہے نا تو ہم تو بولتے ہیں تو پہلے لا, ایسے ہی ہے نا, کیونکہ پتا ہے ایسے نہیں دیتا کوئی اللہ کے دین کے لیے. ہمیں بھی وہ بہت لمبے چوڑے اجر و ثواب پہلے بتاؤ, کو ڈراؤ اللہ سے, پھر جا کے ہمارا والا کچھ دیتا ہے. ادھر دیکھو, ادھر عثمان اتنا کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے کہ اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ اب کسی اور کو بھی کوئی اجر مل جائے, کوئی اور بھی جنتی ہو جائے. عثمان تو ہوا ہے, تبھی کہا تو بیٹھ جا. بیٹھ گئے. پھر آپ نے اعلان کیا. اب ظاہر ہے کہ کیسے کوئی کھڑا ہو, کیسے ہی نہیں, پیسے ہی نہیں ہے کسی کے پاس, اتنے پیسے کہاں سے جمع ہو, کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. پھر دوبارہ سے کہا, کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. عثمان کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول کسی اور سے کہنے کی ضرورت نہیں, میں خریدتا ہوں. 4 مرتبہ ایسے ہی ہوا. آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تو جتنی مرتبہ بھی نا کھڑا ہوا اتنی مرتبہ فرشتہ تیرے لیے جنت کی بشارت لے کر آیا. بھائی میرے سمجھنا ذرا بات. اب جناب علی غور کریں ذرا اس بات کے اوپر کہ ان لوگوں نے, انصار نے ان کی مدد کرنا شروع کی, نتیجہ یہ نکلا. اب دیکھنا ان کا انصار ہونا دوسرے طریقے سے دیکھنا. اب تک جزیرہ عرب میں سب ان کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں, رشتے ناتے بھی کرتے ہیں, خاندانداریاں بھی ہوتی ہیں, تہوارات میں بھی شریک ہوتے ہیں, میلے ٹھیلوں میں بھی جاتے ہیں. جزیرہ عرب میں ان کے لیے کہیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جیسے ہی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سپورٹ کی, مہاجرین صحابہ کو سپورٹ کی, پورے جزیرہ عرب نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. اور اس سوشل بائیکاٹ کی ایکسٹریم لیول کب آیا؟ جب احزاب کی لڑائی ہوئی. سارا جزیرہ عرب مل کے ان سے لڑنے کے لیے آیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں ہم لڑنے پھرنے والے لوگ تو نہیں ہیں, ہم تو ہاری کسان لوگ ہیں. ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی مدد کی تھی اس لیے کہ اس وقت آپ بڑی پسماندہ حالت میں تھے, کوئی آپ کا دنیا میں سپورٹ کرنے والا نہیں تھا. اب لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے سارا جزیرہ عرب ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں, بوڑھے ہیں ہمارے, آپ لوگوں کی مدد کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے کہ یہ سب مارے جائیں. تو بہتر یہ ہوگا آپ اپنے ان ساتھیوں کو لے کے فی الحال کہیں اور چلے جائیں, جب ہم سمجھیں گے کہ اب ہم نے طاقت اکٹھی کر لی ہے ہم آپ کی مدد کرنے آ جائیں گے. ایسے ہی ہے. مثال دیتا ہوں اس کی ایک چھوٹی سی. آپ نے پچھلے ہی دنوں تو افغانیوں کو واپس بھیجا ہے, نہیں بھیجا, لیکن ادھر دیکھو ذرا ان کو. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھے ہوئے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے, کیا کر کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ, لیکن
دیکھو ذرا یار ان کی اتباع کا عالم دیکھو ذرا, اللہ کے رسول کی پیروی کا عالم دیکھو. اللہ کے رسول ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تجویز تم لوگ دو, سب مشورہ دو اپنا کہ ہم کیا کریں. سب نے اپنی اپنی تجویزیں دینا شروع کریں. آخر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے یعنی روم کے اندر جب اس فارس کے اندر جب اس طرح کا معاملہ کوئی ہوا کرتا تھا تو ہم دشمن سے بچاؤ کے لیے ارد گرد خندق کھود لیا کرتے تھے. تو اسی پر فیصلہ ہوا اور خندقیں کھود لی گئیں. بھائی انصار 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 کیا کر رہے ہیں؟ خندقیں کھود رہے ہیں. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو یار, پتہ ہے کیا وہ بولے, او بھائی اب بس کر دو یار, اور تمہارے کہنے کے اوپر ہم نے اپنے گھر بار تمہیں شریک کر لیا, تمہارے کام کاروبار سیٹ کروا دیے, تمہارے شادی بیاہ کروا دیے, خاندان بنا, سب کچھ ہو گیا. اب ایسا تو مت کرو, تم نے تو ہمیں بالکل مزدور بنا دیا ہے. بھائی میرے, ہم یہاں کے رہائشی تھے, ہم یہاں کے معزز لوگ تھے, ہم یہاں کے نیٹیوز تھے, تم ہم سے کیا ہم لے رہے ہو, تم ہم سے کیا کروا رہے ہو, کچھ ہمارا ذاتی تشخص رہنے دو. نہیں, انہوں نے کدالیں اٹھائیں کیونکہ وجہ تھی اس کی. سب سے پہلے خندق کس نے کھودنا شروع کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قائد بھی تو دیکھو نا کیسا ہے, بات ساری ہے, جو کہتا ہے پہلے خود کر کے دکھاتا ہے, ڈائلوگ بازی نہیں. اب آپ سمجھیں کہ انصار جو نا, انصار انہوں نے خندقیں کھودی, چلو خندقیں کھودنے تک درست تھا. سلمان فارسی تھے نا, اچھا مہاجرین جنگجو تھے نا, انہوں نے جنگوں کی ہیبت ناکیاں دیکھ رکھی ہیں نا, انصار نے تھوڑی دیکھ رکھی ہیں. اب ذرا دیکھو خندقیں کھود گئیں, مدینے کے داخلی راستے سب بند ہو گئے, سب بند, شہر میں بند ہیں. کب کسی قسم کا کوئی کام کاروبار نہیں کر سکتے, کسی قسم کا اناج شہر کے اندر نہیں لے کے آ سکتے, کسی بھی قسم کا آدمی باہر نہیں جا سکتا, باہر کا اندر نہیں آ سکتا. بیماری میں علاج کے لیے باہر جانے کی نوبت آئے تو نہیں, یہیں بیماری میں مر جائے گا, لیکن اب باہر نہیں جا سکتا. کوئی خندقیں کھود گئی ہیں اور باہر چاروں طرف اتحادی افواج نے پڑاؤ ڈال لیا ہے. سب کہاں بیٹھے ہیں؟ سب کدھر ہیں؟ لڑنے کے قابل جتنے افراد ہیں نا خندقوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کب؟ دوپہر کی تپتی دھوپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, رات کی سخت سردی میں بھی بیٹھے, خندقوں میں بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کوئی عبور کر کے نہ جائے, کوئی اسے کراس کر کے نہ جائے. تو پہرے کے اوپر سب بیٹھے ہوئے ہیں. سب نے اپنے آپ کو ان خندقوں کے اندر ایسے ڈال لیا ہے کہ بس اب ان پہ مٹی ڈالنے کی دیر ہے. آپ سمجھ لیں اس بات کو, وہ خندقیں نہیں تھیں, اگر وہ جنگ ہار جاتے تو وہ سب کی سب ان کی قبریں تھیں, اجتماعی قبریں. لیکن انہوں نے اللہ کے رسول پر کے حکم پر اپنی قبریں خود کھود کے اس میں وہ کھڑے ہیں تیار. یہ تھے انصار, اور ابھی تفصیل بہت باقی ہے. اب آ جاؤ چوتھے حصے کے اوپر, والذین اتبعوہم بإحسان. سنیں ذرا اس بات کو. اب بھائی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے. کس دن؟ اور سنو بات سننا میری, ذرا غور طلب بات ہے یہ. ہمارا والا پتہ کون ہے؟ تم ابھی جنگ کا اعلان کرو, اور امریکہ تو خیر ایک طاقتور ملک ہے, اسے چھوڑو. تم اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرو, اتنا سا ملک ہے وہ تمہارے مقابلے میں. تم اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کرو. آج تمہارے جتنے ہیں نا یہ صحابہ کے خلاف بد زبانی کرنے والے, گلوکوز لگوا کے ہاسپٹلوں میں لیٹے ہوں گے, ہم تو بیمار ہیں. اب بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ یہ کہیں گے ہم اپنی اماؤں کے اکلوتے سپوت ہیں. پھر حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے اس صحابی والی کہ جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا, تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں, جا ان کی خدمت کر, یہی تیرا جہاد ہے. وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے. یہ وہ قوم ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. اکرمہ مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غزوے پر بھیج دیا, جنگ پہ بھیج دیا. وہ جنگ پر چلے گئے. کون؟ ابو جہل کے بیٹے, جو پہلے اسلام کے دشمن تھے. نہیں سمجھے؟
ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ بندہ باہر نکل کے جاتا، ڈبل ایجنٹ کا رول پلے کرتا، یہاں سے جاتا باہر دشمنوں کے ساتھ مل جاتا، دشمنوں کو پوری پلاننگ سے آگاہ کرتا، اندر کے سارے چور رستے بتاتا، مدینے پر وہ کون سا رستہ ہے جس کے ذریعے ہم حملہ کریں تو آخر کار ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں گے، اور پورا جزیرہ عرب پہ آخر کار روم کی حکمرانی ہوگی، کیونکہ اس وقت روم خواب دیکھ رہا تھا عرب خطے پر قبضے کے۔ یہ جو آپ کا ابرہہ والا واقعہ ہے نا، یہ اسی کا حصہ تھا۔ اور سمجھے ذرا اس بات کو، وہی اکرمہ حملہ کرتا ہے جا کے ابو جہل کا بیٹا، تم تو ابو سفیان کے بیٹے کو رو رہے ہو، تم تو اس پہ ہم سے بات کرو گے۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ اللہ کے دین کے لیے جا کر وہ جہادی کارنامے کرتا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ گیا اللہ کے دین کے لیے، وہ جواں مردی کے ساتھ اس نے جنگیں شروع کی ہیں کہ اس نے پلٹ کے کبھی دیکھا نہیں کہ پیچھے اپنے بیوی بچے، اپنے خاندان، اپنے سب کچھ عیش و عشرت ترک کر کے ہوں، اللہ کے دین کے لیے جواں مردی کے ساتھ لڑتا رہا، یہاں تک کہ یہ قسطنطنیہ والے جہاز میں بھی چڑھا تھا یہ آدمی۔ جب تو آرام کرنے گھر پہ آ جاتا کہ یار پہلے اتنے مشکل محاذوں سے آ رہا ہوں، اس میں تو آرام کرنے دو، یہ تو اور مشکل ترین مشن ہے، لیکن نہیں، اس میں بھی جا کے چڑھ گیا کہ نہیں یہاں بھی جاؤں گا میں۔ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ ہمارا والا کہہ رہا ہے فتح مکہ کے بعد تو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا جو اسلام کے روب میں آ گئے تھے، انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا۔ ڈر کے اسلام قبول کرنے والا یہ کردار ادا کرتا ہے؟ ڈرپوک تو تمہارے جیسے بے اوقات لوگ ہیں جن کا حالت یہ ہے کہ اگر ان کو کہو صرف اکیڈمی میں آنے دو، اوہو، وہ اگر جہلم میں پیر رکھ لیں تو جو چور کا حال وہ ہمارا۔ تاریخ گواہ ہے، جہلم والے بھائیوں سے پچھلے 2 سال پہلے کا واقعہ پوچھو۔ ہم نے جا کے وہاں جمعرات کو پروگرام کیا، حضرت صاحب کے لیے سنا تھا، مر بھی رہے ہوں تو اتوار کو اکیڈمی میں آتے ہیں۔ کیفیت یہ ہو گئی، بدھ تک حضرت صاحب کا انتظار کیا ہے کہ جہلم شریف میں پیر ہی رکھ لیں، پیر بھی نہیں رکھے انہوں نے۔ آپ اندازہ تو کریں ذرا اس بات کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈر کے کس نے اسلام قبول کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے اسلام قبول کرتے ہی اپنے آپ کو اسلام کے لیے ایسا پیش کیا کہ بے جگری کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جا کے ان محاذوں پہ لڑائی کی کہ جہاں لڑنا آسان نہیں ہے۔ وہ تو سمجھ لیں خودکش مشن ہے سارے، کہ جانے والا شہید ہی ہو کے آئے گا، اور اللہ کے بندے غازی بن بن کے لوٹے اللہ کی دی ہوئی مدد سے۔ اور اگر وارنٹ جاری نہ ہو جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ فتح مکہ کے دن چچا عباس نے اسلام قبول کیا تھا، معاویہ تو صلح حدیبیہ میں ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صحیح سند سے جو ثابت شدہ بات ہے، وہ صلح حدیبیہ میں مسلمان ہو چکے تھے، صرف اپنے والد ابو سفیان کا لحاظ کرتے تھے جو اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ جب ابو سفیان نے فتح مکہ کے دن اپنے اسلام کا اظہار کیا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود ہی مسلمان ہونا سب پہ ظاہر ہو گیا۔ چلیں ہم تو یہ بات کہتے ہیں، چھوڑو سب کو، یہ بتاؤ فتح مکہ کے بعد جو حضرات مسلمان ہوئے انہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کو نقصان پہنچایا یا اسلام کو ترقیاں دلوائیں؟ بات کرو اس پہ۔ اگر ان کی وجہ سے اسلام کو ترقیاں ملی تو ثابت کیا ہوا کہ جو اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ کہ جو ان سب کے بعد مسلمان ہوئے مگر ان کی پیروی صحیح طریقے سے کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ او اللہ کے بندوں ذرا اس بات کو سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے تمہاری ایرانی منطقیں سمجھ بھی لیں تو تم اللہ کا ڈر تو دل میں رکھو کہ اللہ نے یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، اور تم ان کے بارے میں بدزبانی کر رہے ہو جن سے اللہ راضی ہوا ہے کہ یہ عقیدہ ہمیں اس نے سمجھایا ہے۔ تو تمہیں اپنے ایمانوں کی فکر ہونی چاہیے، ان کے نہیں۔ تمہیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے، ان کے نہیں۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے ہمیں صحیح منہج دے، اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحیح معنوں میں عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کسی بھائی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو وہ پوچھ لیں۔ یعنی اگر کسی بھائی کو یہ لگتا ہے کہ وہ مجمع میں سوال کرنا نہیں چاہتا تو وہ اکیلے میں بھی مل کے کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور جب تک آپ بھائیوں کے ذہن میں سوال آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی بات اور ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ جب تک سوال لکھ لیں یا اپنے دماغ میں پریپیئر کر لیں، ایک چھوٹی سی بات اور ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں بھائی، آپ کو میں یہ بات بتاؤں، پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور یہ نظریہ اسلام پر بنا۔ اس میں موجود ایک ایک آدمی اسی نظریے کے اوپر کھڑا ہوا، اور یہ بات دشمن اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس لیے پچھلے 30-35 سالوں سے پاکستان میں اسلام دشمن طریقہ یعنی آزادی افکار، جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت محنت کی جا رہی ہے۔ اسی محنت کے پہلا عنصر یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذوات کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کریں، کیونکہ وہ اس دین کے مرکزی راوی ہیں۔ اگر ایک مرتبہ صحابہ غلط ہو جاتے ہیں تو خود بخود یہ دین مشکوک ہو کے ہاتھوں سے جاتا رہتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آدمی ان سے بچ جائے تو احادیث اور قرآنی آیات میں تشکیکات پیدا کی جائیں تاکہ لوگ ان کے صحیح جواب نہ ملنے کے نتیجے میں اپنے دین سے بدظن ہو جائیں۔ تو میری اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کو ایسا کوئی آدمی بھی ملتا ہے جو دین کے کسی بھی حوالے سے شک آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، چاہے وہ اس کے احکامات و عقائد پہ ہو یا اس کے بیان کرنے والے راویوں پہ ہو، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اگر وہ اعتراض آپ کے اوپر کرتا ہے اور آپ اس کا جواب نہیں جانتے تو یہ کوئی محرومی کی بات نہیں ہے۔ جو اس کا جواب جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں، اس سے آپ کی عزت نفس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے، آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جب آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کو دکھانے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟ یہ اپنا علاج خود کرتے ہیں؟ بھائی گئے میڈیکل کے اوپر گولی لے کے آئے، کھا لی، نہیں صحیح ہوا، چاقو لیا، پیٹ کاٹ کے دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے، ایسا کیا کرتے ہیں؟ بھائی میڈیکل سے گولی لے کے کھائی، طبیعت صحیح نہیں ہو رہی، جا کے ڈاکٹر کو دکھا دیا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، چیک کیا، انہیں کچھ محسوس ہوا، ان کا جاؤ یہ ٹیسٹ کر لو، وہ ٹیسٹ کر کے لے کے آیا، ڈاکٹر صاحب نے پرسکرپشن لکھ کر دے دی، جاؤ یہ دوا لے لو۔ اب وہ دوا لینا اس نے شروع کی، 3 دن کا کورس ہے، 5 دن کا کورس ہے، 7 دن کا کورس ہے، استعمال کیا، نہیں طبیعت صحیح ہو رہی، اب اس کے بعد گھر میں پھندا صحیح کر رہا ہے پنکھے سے۔ بھائی کیا ہوا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ بس خودکشی کر رہا ہوں۔ کیوں؟ میڈیکل سائنس سے ایمان اٹھ گیا، ڈاکٹروں کے پاس میرا علاج ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو مولویوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں نا، کسی نے اعتراض جڑ دیا، ایک سے دوسرے مولوی نے جواب نہیں دے پایا، نہیں ہمارے مولویوں کو جواب آتے ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ان کو، ایمان ہی اٹھ گیا میرا ان پر سے۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم تو۔ ڈاکٹروں کے معاملے میں بھی ایسے ہی کیا کریں نا، جب 2 سے 3 ڈاکٹروں سے فائدہ نہیں ہو رہا، پھندے پہ لٹک جا، خودکشی کر لے، جان چھوڑا، اچھا ہے تجھ سے زمین کا بوجھ تھوڑا کم ہوگا۔ ایسے نہیں ہے۔ جس طرح اپنی جان بچانے کے لیے آپ 2 سے 3 ڈاکٹر، بلکہ بعض مرتبہ ایک سے دوسرے شہر، بلکہ بعض مرتبہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، اسی طریقے سے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک سے دوسرے عالم سے مل لو بھائی، اس میں کوئی تمہاری آنا یا تمہاری عزت پہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یقین کریں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے۔ اسلام کے پاس تو ہر چیز کا جواب ہے، لیکن چونکہ اس کے بہت سارے شعبہ جات ہیں تو بعض چیزوں کا جواب مجھے آتا ہوگا تو بعض کا آپ کو آتا ہوگا، بعض کا ان کو آتا ہوگا، بعض کا ان کا آتا ہوگا۔ اس میں کوئی ایسی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اسکول میں بھی ہم پڑھنے جاتے ہیں تو 7 پیریڈ ہوتے ہیں نا، انگریزی کا استاد علیحدہ ہوتا ہے، سائنس کا استاد علیحدہ ہوتا ہے، ریاضی کا استاد علیحدہ ہوتا ہے۔ ریاضی کے استاد کو بولو تو مجھے انگریزی نہیں پڑھاتا، تو استاد ہی نہیں ہے۔ بایولوجی کے استاد کو بولو تجھے ریاضی نہیں آتی، تجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ ایسا ہوتا ہے؟
ایسے مولوی صاحب کا مولوی صاحب وہ اس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، مولوی صاحب نے کہا یار مجھے پتہ نہیں، ان سے پوچھو تمہیں یہی نہیں پتا کیا کا مولوی ہو تم. یہ نہیں ہوتی بات. اگر کسی کو کوئی بات نہیں آتی تو سیکھ لے. یقین کریں آپ نے ایسا نہیں کیا تو آنے والا دور الحاد کا ہے. آنے والا یہ دوسرے سٹیج کی طرف ہم جا رہے ہیں. پہلا سٹیج وہ تھا مرزا جیسے لوگوں کا، وہ تشکیکات ہو گئی. اب دوسرے حصے کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو. ایسے لوگ اب سوشل میڈیا پہ کھڑے ہوں گے جو قرآنی آیات اور احادیث کو لے کے آپ کے دلوں میں شکوک ڈالیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کے آپ کے دلوں میں شکوک ڈالیں گے. ابھی پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں، ہر چیز کا الحمدللہ ہمارے پاس جواب ہے. پیشگی آپ کو بتا رہا ہوں، یا تو ابھی سے سیکھنے کی کوشش کر لو، نہیں آتا تو کم سے کم جب تک نہیں آتا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، وسوسوں سے بچاؤ. یہ آپ کو میں تنگ نظری نہیں سکھا رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کسی کو مت سنو، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس وقت تک نہ سنو جب تک آپ کی تیاری نہیں ہے. ورنہ کیا فائدہ، ایمان کی دولت آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، پھر آپ بھی چھپے رہیں گے، سامنا نہیں کریں گے. جیسے ہمیں نا سارے زمانے میں جا کے للکار رہے نا یار. حضرت صاحب تو اپنی اکیڈمی سے ہی باہر آنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم نے تو یہاں تک بات بولی ہے. ٹھیک ہے مناظرہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو. آپ کا یہ فن نہیں، آپ کو نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنی جگہ اپنا ریپریزنٹیو کھڑا کر دیں، ایسے آدمی کو کھڑا کر دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میری نمائندگی کرے گا، بس آپ اس کی توثیق کر دیں. آپ کی مرضی کی شرائط، آپ کی مرضی کے موضوع، آپ کے مرضی کی جگہ، آپ کی گنتی کے برابر کے لوگوں میں بیٹھ کے ہم آپ سے بات کریں گے. ہماری صرف اتنی سی شرط ہے، بس وہ لائیو چلے گا سوشل میڈیا پہ. وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو اب تو اس کا مطلب سمجھے نا آپ، جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، جس کے پاس دلائل کی دولت ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ جو ہے نا چیلنج کرتا ہے. اور جس کے پاس نہیں ہے، جس کا کام صرف دھوکہ دینا ہے، جس کا معاملہ صرف مینیپولیٹ کرنا ہے، وہ بھاگتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. کسی بھائی کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو وہ پوچھ لے. مولانا فیس بک کا نا اس کے چھوٹے چھوٹے کلپ بہت آتے ہیں، وہ ایک لفظ بہت زیادہ استعمال، انٹرنیشنل نمبر پر، انٹرنیشنل یہ انہوں میں تو پتہ نہیں انٹرنیشنل وہ نمبر کہاں سے آئے ہیں، کہاں وہ کس نے ترتیب کیے ہیں. وہ انٹرنیشنل نمبر انہوں نے کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ میں تیار ہو رہے ہیں؟ یہ انٹرنیشنل نمبر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. دوسرا یہ جو وہ نا شرک کے بارے میں، یہ جو بابے ہیں ان کے بارے میں وہ بہت زیادہ وہ چھوٹے چھوٹے کلپ فیس بک پر آتے ہیں ان کے. میں نے بہت زیادہ سنے. وہ ایک دفعہ تو ہم بھی ہل گئے، یہ بھی توحید کے بارے میں یہ بہت اچھا بیان کر رہا ہے، تو اس کی توحید کے بارے میں بھی تھوڑا سا نا ہمیں ذرا بتا دیں. مہربانی، بہت شکریہ. اچھا، اس میں پہلی تصحیح ہمیں پتہ کیا کرنی چاہیے کہ مولانا نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو میں. ایک احتیاط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی بحیثیت جو غلام ہے وہ اپنے آقا کو ربی نہ کہے، میرا رب، اور نہ کہے مولا یا میرا مولا. تم سب کا مولا اللہ ہے، تم سب کا رب اللہ ہے. تو یہ ایک احتیاط سکھائی گئی نا، اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا چاہیے. مولا ہمارا کون ہے؟ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اللہ ہمارا مولا ہے جو سب سے بہترین مددگار ہے. تو یہ ایک احتیاط کریں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے. یہ ایک تعویذ ہے. جب یہ تعویذ کسی کو گھول کے پلا دیا جاتا ہے نا، اس کے بعد اس کو جیسے چاہے آپ ہپنوٹائز کر سکتے ہیں. ورنہ جو اسلاف کا طریقہ ہے نا، جو یعنی کہ چٹائیوں پہ بیٹھ کر جو لوگوں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا، دنیا کا مضبوط ترین ریفرنس کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ یہ ہوتا ہے، فلاں کتاب اس کا فلاں باب، اس صحابی سے یہ روایت، اس سند، اس متن سے منقول ہے. اب دنیا میں کہیں بھی آپ اس کتاب کو اٹھائیں، چھاپا کیسا بھی ہو، پیپر کیسا بھی ہو، فونٹ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اس ترتیب سے جب ڈھونڈیں گے دنیا میں ہر جگہ وہ چھپی ہوئی کتاب میں ملے گی. ہوتا کیا ہے، بعض کمپنیاں کتاب کو جب شائع کرتی ہیں، حدیث کی کتاب کو جب شائع کرتی ہیں تو وہ حدیث پر تو نمبر لگا دیتی ہیں، 1 2 3 4 5 2812. لیکن بعض کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ
وہ جو موقوفات ہوتی ہیں، صحابہ کے آثار ہوتے ہیں، ان پہ نمبر نہیں لگاتے. تو اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایسی کسی نسخے کا حوالہ دیں گے جس میں موقوفات پہ تو نمبر لگے ہوئے نہیں ہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار پہ نمبر لگے ہیں، اور آدمی اٹھا کے آپ کے حوالے کو دیکھے اس کتاب میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و صحابہ کے آثار دونوں پہ نمبرنگ لگے وہ، تو وہ نمبر آگے پیچھے ہو جائیں گے نا. تو اس جال سازی میں اس لیے لگایا جاتا ہے کہ آدمی کچھ دن تک تو دیکھے، جب کچھ دن بعد یعنی کچھ دن تک اسے ملتے رہے، اور کچھ دن بعد جب وہ نمبر اس کو حدیثیں نہ مل رہی ہو نا، تو وہ خود ہی بھروسہ کر لے میں نے 5 دفعہ دیکھا تو مجھے ملی تو تھی نا، تو چھٹی دفعہ بھی صحیح کہہ رہا ہوگا. ورنہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب رفع الیدین عند الکبر و رفع، حدیث نمبر فلاں ہے، اس صحابی سے منقول ہے. یہ طریقہ ہے. اب دنیا میں کسی بھی طرح کی چھپی ہوئی کتاب ہوگی اس ترتیب سے لازمی ملے گی. سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں؟ یہ تو گئی ایک بات. اب آئے دوسری بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کتنے ہندوؤں کے بتوں کے بارے میں جانتے ہیں. ہم میں سے جو بھائی بھی نا ہندوؤں کے 10 بتوں کے نام سے واقف ہو، 10، وہ ہاتھ کھڑا کرے. محققین نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اس سے بہتر تھا ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنتے، کم سے کم آج یہ تو پتا ہوتا ہے بات. یہ نہیں حقیقی مبلغ، حقیقی محقق، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ چائنا کے محقق نہیں جو اردو کی کتابیں پڑھ پڑھ کے آ گئے چو. سنیں ذرا بات کو. 10 بتوں کے بھی نام نہیں پتا ہونے کے بعد ایک اللہ کی توحید جب آپ اس ہندو کو بتا دیتے ہو، اس کے مسلمان ہونے میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ بتا. اگر آپ اس کے 10 بتوں کا نام نہیں جانتے تو ظاہر رد بھی نہیں کر سکتے نا. جب اس 10 بتوں کا نام نہ جانتے ہو اور لیکن اس کو اللہ کی توحید بتاؤ، اور تمہارے بتانے میں وہ دلائل، وہ حکمت، وہ چاشنی موجود ہو، اور اللہ اسے ہدایت دینا چاہتا ہو، بتاؤ وہ ہندو مسلمان ہوگا نہیں ہوگا؟ تو باباؤں کی کہانیاں یاد کرنے سے کروڑ درجے بہتر اللہ کی صفات کا علم ہے، اللہ کی توحید کا علم ہے. رات دن بزرگوں کے خلاف بکواس کرنے سے کروڑ درجے بہتر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حقیقی توحید کو بیان کرے. خود بخود بندہ اللہ کے ایسا کر دے سامنے والے کو، وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے میں مجبور ہو جائے. یہ طریقہ. اور سنو ذرا اس بات کو، یہ بھی سنو ایک بات. آگ ایسے بنتی ہے، اس سے پانی ثابت ہوگا؟ اور بھائی میرے، آگ کے ترکیبی عناصر یہ ہیں، یہ میں نے بتا دیے، آپ کو پتہ لگ گئے. کیا اس سے پانی بننے کا یا پانی کا وجود ثابت ہوگا؟ نہیں ہوگا. سمجھیں کہ اگر مرزا قبر پرستی کا رد کرتا ہے تو اس سے توحید کا بیان نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی ہماری غلطی ہے. میں چیلنج دے کے یہ بات کرتا ہوں، ایک ویڈیو مرزا کی دکھاؤ جس میں اس نے اللہ کی توحید بیان کی ہو. ایک ویڈیو. قبر پرستی کا رد نہیں کہہ رہا میں، باباؤں کا رد نہیں کہہ رہا میں، بدعتوں کا رد نہیں کہہ رہا میں. توحید کا بیان ہونا چاہیے. اللہ کی ربوبیت کا ذکر، اللہ کی الوہیت کا ذکر، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر، جو ہم اہل حدیثوں کا منہج ہے. بلکہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے توحید کی ابتدا کس بات سے ہوتی ہے؟ یہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ آدمی توحید پرست ہے؟ یہ پتہ ہے؟ میں بتاؤں آپ کو. مرزا کہتا ہے اللہ کو عرش پر ماننا بے وقوفی ہے. اللہ کو عرش پہ ماننا جہالت ہے. میں نے مرزا کی اس ویڈیو کا جواب دیا ہے، 6 پارٹ پر چینل پر موجود ہے، آپ بھائی دیکھیں. وہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے. سننا ذرا اس بات کو. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں پتہ لگا کہ اس نے اپنے خادمہ کو مارا ہے. تو آپ نے کہا اس کو بلا. بھائی روایت کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ بابا کی کتاب سے ہے، بخاری مسلم سے، جس کا چورن مرزا جی صبح شام بیچتے ہیں. سننا ذرا بات کو. اس کو بلوایا گیا. اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ او بھائی کیا سوال ہو رہا ہے؟ دیکھو یہ توحید پوچھی جا رہی ہے اس سے. توحید میں پہلے ہی سوال کیا ہو رہا ہے؟ کیا پوچھ رہے ہیں اس سے؟ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا عرش پر.
صحیح مسلم میں الفاظ ہے فی السما، آسمان میں، اور ایک روایت میں انگلی کے اشارے کا بھی ذکر ہے. سنیں ذرا بات. پوچھا میں کون ہوں؟ تو کہا آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ ہے. تو مومن کی توحید ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ اللہ کا اثبات عرش پہ کیا جائے. ایک بندہ توحید بیان کرنے کے نام پر یہ کہے کہ اللہ عرش پہ نہیں ہے، وہ کون سی توحید پر ہے؟ بتائیے مجھے ذرا. پھر آ جائیں اب دوسری بات پہ. توحید کے خلاف اگر کوئی چور دروازہ ہے تو وہ فوت شدہ لوگوں کا وسیلہ ہے. یہ وسیلے کا جو عقیدہ ہے نا، یہ چور رستہ ہے توحید کے خلاف. شرک کا دروازہ کھلتا ہی اس وسیلے والے عقیدے سے. پچھلے ہی دنوں ہم نے مرزا جی کی اس ویڈیو کا جواب دیا ہے جس میں مرزا جی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جائز قرار دیتے ہوئے اس کے دلائل دینے کی کوشش کی ہے. ہم نے اس کے جواب دیے. آپ انصاف تو کرو، کون کہتا ہے کہ مرزا جی توحید بیان کرتے ہیں؟ بلکہ مرزا جی قبر پرستی کا رد کرنے کے بعد پرانے شرک کے جو عقائد و نظریات ہیں نا، ان کو چور رستوں سے دوبارہ اپنی عوام کو بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کے دھوکے سے سب کو محفوظ رکھے. اور کسی بھائی کا سوال؟ جی شیخ محترم اللہ آپ کو حفاظت میں رکھے. میں سن رہا تھا کہ مرزا انجینئر نے کہا کہ جب اقامت ہو رہی ہو تو قد قامت صلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو اس نے یہ حوالہ دیا تھا کہ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، تو اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. مطلب آپ مائکروسکوپ لگا کے بھی صحیح بخاری میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی. یہ سنن کبریٰ بہقی کے اندر روایت ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرنے کے بعد اس کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ دے دیا ہے. جبکہ اس کے برعکس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی یہ قائم کیا ہے کہ اقامت کے وقت مقتدی کب کھڑا ہو. تو اس کے تحت حدیث لے کے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں سے مت اٹھا کرو جب تک مجھے نہ دیکھ لو. جب مجھے دیکھ لو کھڑے ہو جایا کرو. تو پتہ لگا نہ اللہ اکبر پہ کھڑا ہونا ہے، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کھڑا ہونا ہے، نہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے. جب امام کو آتے ہوئے دیکھو کھڑے ہو جاؤ، صفے لگانا شروع کر دو. یہ تو ہے بات. مولانا آپ کا ماشاءاللہ بیان سنا ہے، ماشاءاللہ عظمت صحابہ پر آپ نے بہت مفصل ماشاءاللہ بیان دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے. بہت سارے ساتھی آپ کو جانتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے ہمارے ادھر محلے کے علاقے کے آپ کو میرا خیال پہلی دفعہ سن رہے ہیں. تو آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ ایک بندہ اگر یہ، میں تو پہلے مرزا صاحب کہنے لگا تھا لیکن یہ مرزا جی آپ سے نام سنا ہے، تو مرزا جی کوئی بھی اس کا کوئی کلپ سنے تو اس کا کوئی رد آپ نے دیا ہے، تو ہمیں کوئی وہ رستہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز ملے اس سے تو اس کا رد ہم نے سننا ہو آپ کا جواب، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے آپ نے اس کا یہ ویڈیو یا سوشل میڈیا پر آپ نے یہ رکھا ہوا ہے؟ الحمدللہ جو ہم نے 2018 میں لائبریری کا یوٹیوب چینل قائم کیا محمدی لائبریری کے نام سے، اور اس میں یعنی کہ لائیو کوشچن آنسر سیشن کا ایک سلسلہ شروع کیا جو تقریباً 6 مہینے تک چلتا رہا. اور اس کے بعد ہم نے مرزا کی ایک ایسی ویڈیو ہمارے سامنے آ گئی تھی کہ جس کے بعد ہم بالکل مجبور ہو گئے تھے کہ اب ہم نے جواب دینا ہی دینا ہے. اور وہ یہ کہ مرزا سے سوال ہوا کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں سنن ترمذی والی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہ لا. تو یہ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو پہلے تو مرزا جی نے کہا یہ روایت جعلی ہے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ضروری نہیں ہے نبی کی ہر دعا قبول ہو. پھر کہتے ہیں نبی کا یہ کہنا ان کی اجتہادی غلطی تھی. یہ جملہ بس ہم نے سنا تھا اور اس کے بعد سے ہم مرزا جی کے پیچھے لگے تھے.
اور پھر ہم نے مرزا جی کی یہ ایک ایسی ویڈیو تلاش کرنا چاہیے کہ جس میں ہمیں تمام ان کے جو اب تک جو چورن بیچتے ہیں وہ سب ایک ساتھ مل جائے. تو مسئلہ 157 پارٹ 1 اور 2 ہمیں ملا. ہم نے اس کا ایک ایک جملے کا اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا, اس لیے کہ مرزا جی یہ بھی پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ مولوی میرے کلپ کاٹ کاٹ کے جو ہے جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ان کے ایک ایک جملے کا جواب دیا, یہاں تک کہ انہوں نے دوران گفتگو یہ بھی کہا نا کہ 6 بج رہے لائٹ جاتی ہے کیا, تو ہم نے وہ بھی پڑھ کے سنا ہے. اگر مرزا جی نے یہ بھی کہا نا او چائے بسکٹ کھا لو, تو ہم نے یہ بھی پڑھ کے سنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہتے کہ جب وہ یہ 2 جملے بول رہے تھے تو بہت علمی دلائل کے خزانے لٹا رہے تھے. تو ہم نے وہ بھی جو نا اس کا بھی اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا ہے. آپ بھائیوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کوشش کر کے محمدی لائبریری چینل سبسکرائب کریں, کم از کم 1 مہینہ اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں, مرزا جی کے اعتراضات کے جو ہم نے جوابات دیے ہیں ان دلائل کی بذات خود تحقیق کریں. ہم نے اس میں کتابیں اٹھا کے ایک ایک دلیل کو وضاحت دی ہے. آپ بھائی ان کتابوں تک اگر رسائی رکھتے ہوں گے تو آپ خود ان حوالہ جات کی تصدیق کر سکتے ہوں گے, اور اگر بالفرض ان کتابوں تک رسائی نہیں رکھ سکتے ہوں گے ہم سے رابطہ کریں گے, ہم ان کتابوں کی فوٹو کاپیاں آپ کو بھیجیں گے, ان کی تصویریں واٹس ایپ کریں گے. آپ کو آنے والے ہر شک کے جواب کے ذمہ دار ہم ہیں, بشرطے کہ اس کا علم اللہ نے ہمیں دیا ہو, کیونکہ ہر چیز کا علم ہر کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے. ہم بھی طالب علم ہیں آپ کی طرح, لیکن جس طرح ہم نے محنت کی آپ بھائیوں کے لیے, اب آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں, اس پہ موجود ویڈیوز کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے, تو ابھی آپ کی ذمہ داری ہے اسے دوسرے لوگوں تک بھی آپ پہنچائیں گے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم مائک پر اذان کیوں دیتے ہیں, تاکہ نماز کا اعلان زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ نماز کے لیے پہنچیں. دعوت دین کے کام کو ہم چینلوں کے ذریعے اسی لیے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اصلاح ہو سکے. تو یہ بھی ایک آپ کو ابھی سے ایک پیش کی رپورٹ دے کے جا رہا ہوں کہ مرزا صاحب کو تو ہم نے فارغ کر دیا ہے, جب تک وہ نیا کوئی بھنڈ نہیں کر دیتے. تو فروری سے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ الہات کے خلاف ہم کام شروع کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر جو نا وہ پہلا جو ہم نے سلسلہ شروع کرنا ہے وہ جاوید احمد غامدی کے جو یعنی عقائد و نظریات ہیں اس کے جوابات کا سلسلہ ہم جو ہے نا انشاءاللہ شروع کریں گے. تو میرا صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس چینل, یہ جو ہمارا محمدی لائبریری کا چینل ہے, اس سے صرف آپ کو رافضیوں کے ہی اعتراضات کے جوابات نہیں ملیں گے, بلکہ مستقبل میں انشاءاللہ فتنہ انکار حدیث اور الہات کے اوپر بھی جو یعنی دین کو لے کے ہمارے جو اعتراضات ہوتے ہیں, اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کے بھی جوابات انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. تو اگر کسی بھائی کا سوال نہ ہو تو مجھے اجازت دے دیں. شیخ صاحب ایک سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ صاحب اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ جلایا تھا, تو وہ حمل میں تھی, ان کا بچہ گر گیا تھا, تو اس بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی, آپ کو میں ایک بات بتاؤں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے ان کے اپنے سگے چچا عباس زندہ تھے, ٹھیک ہے, ان کے چاچا عقیل زندہ تھے, ان کے شوہر علی زندہ تھے, ایسے ہی ہے. اور تینوں ہی بہادر تھے, تینوں ہی شجاع تھے, تینوں ہی جنگجو تھے, تینوں ہی غیرت مند تھے. اگر سوچیں اس بات کو, عمر ہی نہیں کوئی بھی اگر حاملہ ان کی بیوی کو مارے اس طرح کہ بچہ تک نعوذ باللہ ضائع ہو جائے, تو کیا علی اگلے دنوں ان کی بیعت کر کے ان کے مشیر بنیں گے؟ بتائیے. لیکن علی نے تو ایسے ہی کیا, علی نے تو عمر کی بیعت بھی کی ہے اور عمر کے مشیر بھی بنے. تو اگر یہ واقعہ سچا ہوتا تو وہ ایسا کرتے. یہ محض رافضیوں کی گھڑنت ہے, ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے. اس میں تحقیق خود سے کرنے کے لیے ہم اسلام 360 اپلیکیشن کا سہارا لے لیتے ہیں کہ اس میں وہ ہم ڈالتے ہیں اس کا حدیث نمبر بک کے اندر جا کے, تو فوراً سے وہ حدیث مل جاتی ہے. تو اسے ہیلپ آؤٹ لینا, کیا اسلام 360 ریلائبل ہے؟ اس سے کوئی تحقیق؟ اسلام 360 آج آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے زاہد بھائی ہیں, لائبریری کے ساتھیوں میں سے ہیں. آپ جن بھائیوں کا زاہد بھائی سے اگر کسی بھی قسم کا تعارف ہو تو وہ فون پہ پوچھ سکتے ہیں. محمدی لائبریری اور سیف اللہ محمدی کے بارے میں وہ بہت اچھا آپ کو میرا بھی تعارف کرا دیں گے, اور اپنا بھی اور ان کا لائبریری سے تعلق بھی بتا دیں گے. زاہد بھائی ہمارے بہت اچھے بھائیوں میں سے جنہوں نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے. یہ بہت ہی کارآمد سافٹ ویئر ہے, مگر سلفیورک ایسڈ کی طرح. جیسے سلفیورک ایسڈ ہے نا, گندک کا تیزاب, بہت فائدہ مند ہے, اس سے ہم بہت بڑے بڑے کام لیتے ہیں, لیکن استعمال کا طریقہ ہوتا ہے.
وہی سلفیورک ایسڈ ذرا سا ایک قطرہ آپ کے جوتے پہ گر گیا نا تو آپ کے پیر سے پار ہو جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اسی طریقے سے جب آپ نے اسلام 360 جو اس بیچارے نے بڑی محنت سے وہ سافٹ ویئر بنایا اس نے, اور اس نے بڑا ایک بہت بڑی خدمت کی ہے اسلام کی, آپ نے جو نا وہ اس میں ایک حدیث پڑھی, اے عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی. اب اس بیچارے نے تو بالکل صحیح کیا, وہ حدیث کی عربی بھی ذکر کر دی, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ذکر کر دیا, اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ذکر کر دیا. اس نے تو اپنی طرف سے بہت اچھا کام کر دیا. لیکن اب ذرا دیکھنا ہمارا والا, وہ اس کو بتایا وہ مرزا نے کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی, تو اس سے مراد معاویہ ہے کیونکہ وہ تو ان سے لڑا. اچھا, اب یہ دنیا بھر کو دکھاتا پھر رہا ہے, دیکھو یہ دیکھو عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی. اب اس میں مائکروسکوپ بھی لگا کے دیکھو تو کہیں معاویہ کا نام ہے, تو اس میں تو نہ تو ہمارے زاہد بھائی کا کوئی قصور, نہ اسلام 360 کا قصور ہے آپ کا, اور آپ کے جس کی آپ اندھی بہری لنگڑی لولی تقلید کر رہے ہیں اس کا ہے. کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں ایک مزے کی بات, سمجھے گا ذرا اس بات کو. اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں باہم لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ, اس کے بعد جو زیادتی کرے تو باغی گروہ کے خلاف جہاد کرو. قاتل التی تبغی, جنہوں نے بغاوت کی ان سے قتال کرو, واضح طور پہ حکم ہے. اللہ نے ان سے صلح کا نہیں قتال کا حکم دیا. غور سے سننا ذرا بات کو. اب اگر مثال کے طور پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں اگر عمار کی شہادت ہوئی ہوتی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کرتے, معاہدہ تحکیم کرتے صلح؟ نہیں, کیونکہ اللہ نے باغی جماعت کے لیے کیا حکم دیا ہے کہ اس سے صلح کرو؟ نہیں. کیا حکم دیا؟ اس سے لڑائی کرو. حتیٰ یاتی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئے. اور ظاہر ہے اس وقت اللہ کے دین کی طرف پلٹنا ایک باغی کے لیے کیا ہے کہ وہ بغاوت چھوڑے, خلیفہ کی بیعت کر لے. ایسے ہی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خوارج کا فتنہ اٹھا, اصل باغیوں کا فتنہ جب اٹھ گیا, تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ ان خارجوں ان باغیوں کو چھوڑ کر معاویہ اور اس کے ساتھیوں کا رخ کرتے ہو, حالانکہ یہ تمہارے جان اور مال اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں, یہ اصل میں تمہارے وہ دشمن ہیں کہ جن کے لیے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر میں نے ان کو پایا تو اس طرح قتل کروں گا جس طرح اللہ نے عاد و سمود کو قتل کیا. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا کہ باغی گروہ کون ہے؟ خوارج. بتا دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, معاویہ اور اس کے ساتھی ہیں, تو میں نے علی کی مانی, چھوڑو کہ میں نے حدیث سے مطلب کیا لیا, میں نے علی کی مانی نہیں مانی. ثابت ہوا کہ میرا مسئلہ اسلام 360 نہیں ہے, میرا مسئلہ میری آنکھوں پہ پڑا ہوا وہ پردہ ہے کہ وہ اگر کہے گا رات دن کو تو میں کیا مانوں گا؟ رات. وہ کہے گا یعنی رات کو دن تو میں مانوں گا دن. اور یقین کریں یہی وہ تقلید تھی جس کو چھوڑ کر ہم اپنے اپنے فرقوں کو خیر بات کہہ کر آئے تھے. اور آج اگر وہی تقلید آپ ایک ایسے آدمی کی کرنا شروع ہو جائیں جسے یعنی عربی زبان بھی نہیں آتی ہو, تو سوچیں کہ پہلے جو آپ تقلید کر رہے تھے وہ زیادہ صحیح نہیں تھی کہ کم سے کم آپ امام ابو حنیفہ کی تو کر رہے تھے, امام شافعی کی تو کر رہے تھے, امام مالک کی تو کر رہے تھے. وہ جائز نہیں تھی, بالکل بھی نہیں. جب ہی آپ اس کو چھوڑ کر آئے تھے سوال پیدا ہوتا پھر اس کی تقلید کیوں شروع کر دیا آپ نے؟ تو اسلام 360 ضرور دیکھیں, لیکن جہاں آپ کو مسلمات کے خلاف کوئی بات ملے, اسلامی اصل عقائد کے خلاف, بظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات یار کھٹک رہی ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے, تو علماء سے رجوع کریں. اور یہ بات سمجھ لیں. اس کی مثال ایسے ہے, آپ لاز کو پڑھتے ہیں, ویلیوز کو پڑھتے ہیں, بایولوجی میں, سائنس میں, دیگر چیزوں میں, تو جب کوئی لا یا کوئی ویلیو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس کی ایکسپلینیشن اپنے ٹیچر سے پوچھتے ہیں نا, اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں نا. نہیں یہ مولوی گھما دیتے ہیں, تو سلجھا لے بھائی, تو اس سے نہیں سلجھتی اس سے لیا سلجھوا, اور نہیں تو سلجھائی تو مولوی نہیں تھی, وہ سلجھی ہوئی بات کو. آ رہی ہے کوئی سمجھ میں بات؟ کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
میں نے نا آپ کا ایک Q&A سیشن میں دیکھا تھا تو سوال سمجھ میں آ گیا تھا لیکن اس کا جواب صحیح طرح سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہونا اولین فضیلت اور اہل بیت میں سے ہونا ثانوی فضیلت ہے. اس کے بارے میں ذرا بتا دیں. نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. وہ سوال آپ کے میں نے تو یہ کہا تھا کہ اہل بیت کا بھی ہے نا صحابی ہونے سے فضیلت ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے، ابو لہب اہل بیت ہے نا، سگا چچا ہے نا، مگر آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ تو بتائیں نا. حضرت ابو لہب رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے. یہی کہتے ہیں نا آپ سورہ لہب. حالانکہ ہے وہ خالص اہل بیت، سگا چچا ہے نا. اور سلمان فارسی اہل بیت تھے؟ ابھی وہ تو عربی میں نہیں تھے، فارسی تھے بھائی. لیکن مستدرک حاکم میں روایت ہے سلمان ہم اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے. تو پتہ لگا اصل میں اہل بیت میں بھی فضیلت اس کو ملے گی جو ایمان لے کے آئے، صحابیت کا درجہ پائے. جب صحابیت کا درجہ پالے گا تب اس کے اہل بیت ہونا اس کو فائدہ دے گا. یہ بات. جی، اسلام میں ملوکیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر، کیونکہ اسلام تو خلافت کا قائل ہے، ملوکیت کا تو قائل ہی نہیں. اب سمجھیں ذرا اس بات کو. اگر مثال کے طور پر آپ اپنے آپ سے انصاف کریں تو ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ملوکیت غلط ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، بہت غور طلب بات ہے، بہت زیادہ. ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں ملوکیت غلط ہے اور دوسری طرف آپ جمہوریت کے قائل ہیں. ہے کتنا بڑا لطیفہ. بھائی خلافت کے لیے کوشش کرنا ہی نہیں ہے، ملوکیت غلط ہے، لیکن جمہوریت وہ صحیح ہے نا. کیسی لیلا مجنو کی داستان، نہیں سمجھے؟ جبکہ اس کے برعکس سمجھے گا ذرا اس بات کو. ملوکیت میں ایک شخص مطلق العنان بادشاہ بنا. اب اگر ایک دن بادشاہ سلامت کا کانوائے میرے گھر کے سامنے سے گزرا اور میں جا کے اس کے وہ یعنی گاڑی کے ٹائر سے لپٹ گیا، بادشاہ سلامت آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، اور اسے مجھ پر رحم آ گیا مثال ہے. اب میں نے کہا بادشاہ سلامت میرے کام کروا دیجئے، تو بادشاہ سلامت گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے گا ایفیڈیوٹ بنواؤ پارلیمنٹ میں بھیجو، اکثریت رائے کو دیکھیں گے. اگر تمہاری بات اکثریت رائے سے قبول ہو گئی نا تب پہلے قانون سازی کریں گے، پھر وہ سینٹ میں جائے گا، پھر وہ پاس ہوگا، پھر وہ صدر کے پاس دستخط کے لیے جائے گا، پھر وہ آئین میں شامل ہوگا، پھر امپلیمنٹ ہوگا. یا بادشاہ یہ کہے گا اچھا ہو گیا تیرا کام. تو بتاؤ بادشاہت صحیح ہے یا جمہوریت؟ اصولی طور پہ تو بادشاہت اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے، اس کا دماغ گھوم گیا تو اسی ٹائم ہو جائے گا کام، ایسے ہی ہے. تو بھائی جمہوریت سے تو کروڑ درجے بہتر بادشاہت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام بادشاہت کا قائل نہیں ہے، اسلام قائل ہے خلافت کا. موضوع نہیں ہے ابھی میرا، کبھی اللہ نے توفیق دیا آپ کو خلافت کے بارے میں پورا بتائیں گے. لیکن صرف اتنی سی ایک بات میں عرض کر دیتا ہوں، ملوکیت بذات خود اگر غلط ہوتی نا بھائی تو سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو آپ کو غلط ماننا پڑے گا. سمجھے یہ بات کوئی نہیں؟ اور یہ ابھی پچھلے دنوں آپ کو ترکی والے ایک چورن بیچ رہے تھے عربوں کے خلاف، ارطغرل دکھوا رہے تھے آپ کو، دکھوا رہے تھے نا، کیسے شوق سے ہم ارطغرل دیکھ رہے تھے. اچھا ایمانداری سے ایک بات بتاؤ، یہ آپ کا جو ارطغرل تھا یہ بادشاہ نہیں تھا؟ تو اگر ملوکیت غلط ہوتی تو یہ کہاں سے آیا؟ سمجھے بات کوئی نہیں؟ تو اس اعتبار سے ملوکیت صحیح ہے، لیکن اس کو اسلام سے نہیں جوڑا جائے گا کہ جب اگر ہم یہ کہیں جی اسلام ٹھیک ہے مسلمان بادشاہ کو لے آتے ہیں، بادشاہ کو نہیں لائیں گے، خلافت کا ہوگا. اہل حل و عقد اپنے میں سے بیسٹ آف دا بیسٹ کو چنیں گے، تو ان بکرہن پیار سے زبردستی ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ. دعا فرما دیں بس.